السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ زمین پر سب سے زیادہ لکھی گئی ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی۔ آج ہم اس زمین کا سفر کریں گے، صرف تاریخ نہیں بلکہ اس کی روح کو سمجھیں گے۔ فلسطین کا نام صرف ایک جگہ کا نہیں بلکہ 3 مذاہب کے جڑوں کا نام ہے۔ یہ سرزمین ہزار سالوں سے تہذیبیوں کا مرکز رہی ہے۔ جب یہ خطہ صدیوں تک پرامن رہا، عثمانیوں کے سائے میں یہ ایک عربی اسلامی اور پرانی روایتوں والا خطہ تھا۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد منظر بدلا، عثمانی حکومت ختم ہوئی اور یہ زمین برطانویوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی وقت یورپ میں صہیونی تحریک نے زور پکڑا، جس کا مقصد تھا یہاں یہودیوں کے لیے ایک وطن بنانا۔ جیسے جیسے یہ ہجرت بڑھی، ویسے ہی مقامی فلسطینی عربوں اور نئے آنے والوں کے درمیان زمین پر کشمکش شروع ہو گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے زمین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، جسے عربوں نے قبول نہیں کیا، اور 1948 یہ سال فلسطینی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے، جب اسرائیل کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ ہی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے جبراً نکال دیا گیا۔ فلسطینی اس کو النکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ یہ ایک قوم کے خوابوں کا ٹوٹنا تھا۔ 1947 کی جنگ نے فلسطینیوں سے مغربی کنارہ اور غزہ بھی چھین لیا، لیکن کیا یہ کہانی کا اختتام ہے؟ نہیں، اس سرزمین کے لوگوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ PLO ہو یا دوسری تحریکیں، فلسطینی نسل در نسل ایک آزادی اور خود مختار ریاست کے خواب کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ ان کی روح مزاحمت، صبر اور اپنی زمین سے بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ فلسطین کی تاریخ محض قبضہ اور جنگ کی نہیں بلکہ عزم اور امید کی ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے قیام کے اعلان فوراً بعد عرب ممالک میں حملہ کر دیا، جس میں شامل تھے مصر، شام، اردن، لبنان، عراق۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کی تقسیم کی تجویز سے بھی زیادہ علاقہ فتح کیا تھا۔ تقریباً 7,50,000 فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا اور وہ پناہ گزین بن گئے۔ بقیہ فلسطینی علاقے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا مغربی کنارہ یعنی کہ ویسٹ بینک، اس کا انتظام اردن کے پاس چلا گیا۔ دوسرا غزہ کی پٹی، اس کا انتظام مصر کے پاس چلا گیا۔ بیت المقدس کا مغربی حصہ اسرائیل کے قبضے میں آیا، جبکہ مشرقی حصہ اردن کے کنٹرول میں رہا۔ 5 جون 1967 عیسوی کو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک اور بڑی جنگ چھڑی، جو صرف 6 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں عربوں کی شکست کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارہ، غزہ کی پٹی، شام کے گولان کی پہاڑیاں، مصر کا صحرائے سینا، ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی آج بھی مقبوضہ فلسطینی علاقے کہلاتے ہیں۔ قبضے کے بعد اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تیزی سے یہودی بستیاں بنانا شروع کر دی۔ تنظیم آزادی فلسطین یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینیوں کی سیاسی اور عسکری نمائندہ بن کر ابھری۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی عوام نے اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک بڑا عوامی انقلاب شروع کیا، جسے پہلی انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے ثالثی میں اسرائیل اور PLO کے درمیان امن معاہدہ ہوئے، اور معاہدوں کے نتیجے میں فلسطین اتھارٹی قائم کی گئی، جسے مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی کے محدود شہری علاقوں میں خود مختاری ملی، جبکہ بڑے علاقے کا کنٹرول اور بیرونی سرحدیں اسرائیل کے پاس رہے۔ بیت المقدس اور پناہ گزینوں کی واپسی جیسے اہم معاملات غیر حل شدہ رہ گئے۔ 2000 سے لے کر کے 2005 تک اوسلو معاہدے کی ناکامی، یہودی بستیوں کے توسیع اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف ایک اور پرتشدد عوامی بغاوت شروع ہوئی، جس میں خودکشی حملے اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں شامل تھیں۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے اپنے فوجی بستیاں اور فوج واپس بلا لی، لیکن اس
اس کے فضائی اور زمینی کنٹرول کو برقرار رکھا۔ 2006 میں فلسطینی انتخابات کے بعد حماس نے غزہ میں کنٹرول سنبھال لیا کر رکھا، جس کے جواب میں اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بھی کہا جاتا ہے۔ محاصرے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پر متعدد حملے کیے، جیسے 2008، 2009، 2012، 2014، 2021، یہاں تک کہ 2023 اور 2024، جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے اور غزہ کی عمارتیں تباہ ہو گئے۔ اس علاقے میں یہودی بستیوں کی غیر قانونی توسیع جاری ہے اور اسرائیلی فوج کا مکمل کنٹرول ہے۔ فلسطینی اتھارٹی صرف محدود شہری علاقوں میں انتظام چلاتی ہے۔ فلسطینیوں پر فوجی چھاپے، گرفتاری اور نقل و حرکت پر پابندی عام ہے۔ مشرقی بیت المقدس اسرائیل اسے اپنا دارالحکومت کہتا ہے، جبکہ فلسطینی اسے اپنے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ یہاں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے اور یہودی خاندانوں کو آباد کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مسجد اقصی میں بھی آئے دن کشیدگی رہتی ہے۔ غزہ کی پٹی، سخت محاصرہ، بجلی، پانی، خوراک، دوائیوں کی شدید قلت اور تباہ کن جنگوں کی وجہ سے یہاں کے حالات انتہائی ابتر ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہے۔